بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی بہاریں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ سے ہر دکھ اور پریشانی دور رہے۔ اللہ پاک نے بڑا یہ رحمت و بھرا مہینہ ہمیں دیا ہے، کچھ اس کا حصہ گزر گیا ہے اور کچھ باقی ہے۔ امید ہے آپ ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ نوافل جو ہے اس کو بھی پڑھ رہے ہوں گے اور پچھلی زندگی کا احتساب بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا جو آج کا موضوع ہے، 4 کام میں نے آپ کو ایسے بتانے ہیں جن کو انہی دنوں میں یہ جو باقی ماندہ رہ گئے ہیں ان میں آپ اس طریقے سے کریں کہ اللہ جو ہے ہمیں مل جائے اور یہی رمضان کے باقی ایام نہیں بلکہ آنے والے جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں اور کامرانیوں سے بھر دے۔ اس میں 4 کام جو کرنے ہیں، میں نے بھی کرنے ہیں اور آپ نے بھی کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سے جنت مانگنی ہے۔ اللہم انی اسألک من الجنہ، اللہم انی اسألک من جنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جب انسان اس میں داخل ہو جائے گا اس کی جتنی دل کے ارمان ہے چاہتے ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی اور جنت میں انسان کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی قسم کا کوئی غم اور فکر نہیں ہوگا، صرف اس بات کا غم اور فکر ہوگا جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی۔ اور فرمایا دوسرا یہ ہے کہ آگ سے پناہ مانگتے رہو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ آگ جو ہم گھروں میں جلاتے ہیں اس سے وہ 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ آگ ہے، ذرا سا موم بتی کا شعلہ جو ہے ہماری انگلی کو ٹچ کر لے تو ہم گھنٹوں جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ وہ جو آگ ہے اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں چلے گئے تو اس کی سختی اور اس کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس کو اس لیے کہا ہے کہ اس سے بچو۔ اللہ بھی قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں ایسے کام کرنے ہیں ان رمضان کے دنوں میں اور باقی ایام میں تاکہ سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور تیسری چیز کا جو اہتمام کرنا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے جتنے بھی نبی تشریف لائے سب جو تھے وہ اسی کلمے کے بارے میں کہتے رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے، اور ایک دفعہ دن یا رات میں جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے نامہ اعمال میں جتنی برائیاں ہیں وہ ساری مٹا دی جاتی ہیں، اور صرف مٹائی نہیں جاتی اور پھر انعام کیا دیا جاتا ہے، قربان جاؤں اللہ کے اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو روزانہ 100 دفعہ اس کو پڑھے گا جب اس کے موت کا وقت آئے گا اس کا چہرہ خوشی سے چمکے گا، اور جب یعنی قیامت کے دن اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کرنی ہے کہ اس میں استغفار کرنی ہے، جو پچھلے یعنی زندگی گزر گئی، اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کے طریقے چھوٹے، اس پہ میں بھی معافی مانگوں، آپ نے بھی معافی مانگنی۔ یہ اللہ نے ہمیں بڑی زبردست دعا بتائی استغفار کی۔ عرب کے لوگ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی ایمان کی دعوت دیتے تھے لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے وہ بھی برہنہ کرتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اپنے اللہ سے کہو وہ عذاب بھیجے، پتھروں کا عذاب، وہ آگ کا عذاب بھیجے،
لیکن اللہ کے حبیب نے جب کہا اللہ سے کہ اے اللہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں کیسے عذاب بھیج دوں جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ کو استغفار اتنا پسند ہے، فرمایا کہ اگر سارے لوگ نیک بن جائیں، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اللہ کہتے پھر بھی میں نے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا تھا جو گناہ کرتے اور معافی مانگتے۔ ہمیں یہ بہت اچھا ایک سنہری موقع دیا ہے، یہ گھڑیاں ہیں محبت سے، یعنی اور اللہ کا بھی ذکر کرتے رہیں اور استغفار بھی، اپنی پچھلی زندگی پر معافی مانگتے رہے۔ کب سے بڑے ہوئے، کب سے بالغ ہوئے، کتنی نمازیں چھوٹیں، ان کا ارادہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے حکم ٹوٹے، حقوق پورے نہیں کیے لوگوں کے، اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ آج موقع ہے، آج یہ گھڑیاں ہیں۔ کتنے میرے اور آپ کے پیارے ایسے تھے جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ استغفار کرنے کی اور یہ 4 باتیں جو میں نے کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔